فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ولا نعمہ ونستعینہ ولا طاعتہ ونؤمن بہ حقا ونتوکل علیہ صدقہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تاويلها وضمنا في القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسنة صفته ومن الأوهام كيفيته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلق سيد المرسلين بالقاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صلوات على محمد وعلى محمد. اس مجلس کی قبولیت و امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عقل اور جہل کے سپاہی، اس عنوان سے آج ہماری یہ 7ویں مجلس ہے. گفتگو 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی 6 امام کی، جس میں امام فرماتے ہیں اعرف الحق و جندہ، حق کو پہچانو. اعرف العقل و جندہ، عقل کو پہچانو اور اس کے فوجیوں کو پہچانو، سپاہیوں کو پہچانو. جہل کو پہچانو اور اس کے سپاہیوں کو پہچانو، تہتدو، تمہیں ہدایت مل جائے گی. کچھ سپاہیوں کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ پروردگار نے عقل کو 75 سپاہی دیے اور اسی طرح جہل کو بھی 75 سپاہی دیے. میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ جو سپاہی عقل کے ہیں، جو فوجی عقل کے ہیں، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں مرتبے کے اعتبار سے. خیر اس کا مرتبہ وزیر کا ہے، منسٹر کا ہے. خیر وزیر ہے عقل کے لیے، شر وزیر ہے جہل کے لیے. آج جس سپاہی کا ذکر کرنا ہے وہ جنرل کی حیثیت رکھتا ہے، رئیس کی حیثیت سے، سردار کی حیثیت سے. پروردگار نے جو عقل کو دیا، ایسا سپاہی جو رئیس ہے، یعنی اس کی حکومت سب سپاہیوں کے اوپر. اگر یہ نہیں ہے تو مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عدل. عدل سپاہی ہے عقل کے لیے. عدل کی ضد جور، یہ سپاہی ہے جہل کے لیے. جہل یعنی ابلیس، جہل یعنی شیطانیت، جہل یعنی انسان کے اندر کی حیوانی خواہشات، جو خواہشات ہوتی ہے، یہ سب جہل ہیں. اس کا سپاہی جور ہے، ظلم ہے. حق کا سپاہی عدل ہے، اور یہ عدل جو حق کا سپاہی ہے، یہ رئیس ہے، سردار ہے، جنرل ہے، ریاست ہے اس کی، حکومت ہے اس کی باقاعدہ. دیکھیے جب بحث عدالت کی ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات، عدالت کسے کہتے ہیں، معنی کیا عدالت کے. یہ جو کتاب
یہ جو حدیث میں نے پڑھی جس میں عقل اور جہل کے فوجی بیان کیے، اس کی کئی لوگوں نے، بہت سے علماء نے شرح کی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی شرح کی ہے کچھ صفات کی، کچھ فوجیوں کی۔ آپ کی کتاب کا نام ہے شرح حدیث جہل والعقل والجہل، جنود الجہل والعقل، یعنی وہ حدیث جس میں عقل اور جہل کے فوجی بنائے گئے، اس کی شرح۔ جب عدل کی شرح کی تو آپ نے فرمایا عدل کے معنی کیا ہیں؟ عدل حد وسط کو کہتے ہیں، یعنی افراط و تفریط نہ ہو۔ کبھی انسان بہت زیادہ کام کرتا ہے، کبھی بہت کم کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، کبھی بیچ کا راستہ۔ یہ جو بیچ کا راستہ ہے، جو مڈل راستہ، یہی عدل کہلاتا ہے۔ حد سے زیادہ شجاعت تو یہ تحور کہلاتی ہے، اور نہ ہو تو یہ بزدلی کہلاتی ہے۔ بیچ کا راستہ یہی عدل ہے۔ عدل بہت ہی اہم۔ ہم لوگوں کا ایک نام، یعنی ہم لوگ شیعہ، اثنا عشری، جعفری، ہمارا ایک نام امامیہ ہے، ایک نام عدلیہ بھی ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پروردگار عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، اور بہت سے مسلمان اللہ کو عادل نہیں مانتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ساری زندگی کوئی اللہ کی عبادت کرے، اللہ اسے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے، اور ہو سکتا ہے کوئی ساری زندگی گناہ کرے، اللہ اسے جو ہے وہ جنت پہنچا دے۔ اللہ مجبور نہیں ہے کسی کو جنت پہنچانے، کسی کو جہنم پہنچانے میں۔ اگر ہم اللہ کو عادل مان لیں گے تو مجبور ہیں۔ یہ سمجھ نہیں پائے۔ کیوں نہیں سمجھ پائے؟ اس کے واحد وجہ یہ ہے، ایک ہی ریزن، ایک ہی سبب ہے۔ وہ کیا؟ اہل بیت کے در سے دور ہو گئے۔ اگر اہل بیت کے در سے علم حاصل کرتے تو اس طرح کی باتوں میں گرفتار نہ ہوتے۔ اللہ مجبور نہیں، وہ قادر ہے، مگر قادر کے ساتھ ساتھ وہ حکیم ہے۔ قادر کے ساتھ ساتھ وہ حکیم، کوئی بھی کام وہ بلا وجہ نہیں کرتا۔ پروردگار عادل ہے۔ اب جب خدا کی عدالت کے بارے میں گفتگو ہو تو بہت وسیع ٹاپک ہے، یہ بہت اور بہت اہم ٹاپک ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر خدا عادل ہے تو یہ برابر سے سب کو کیوں نہیں تقسیم کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں بیٹھی ہے، عدالت کے معنی مساوات یعنی برابری۔ عدالت یعنی برابری، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ نہیں، عدالت کی یہ معنی نہیں، مساوات کے معنی نہیں ہے۔ میں مثال دوں، دو طالب علم ہیں، ایک محنتی ہے اور دوسرا محنتی نہیں ہے۔ ایک نے محنت کی، امتحان دیا، اسے پورے کے پورے نمبر مل گئے، 100 کے 100۔ دوسرے نے محنت نہیں کی، اسے 50 نمبر ملے۔ ایک نے بالکل محنت نہیں کی، اسے 10 نمبر ملے۔ تو استاد نے کسی کو 100 دیا، کسی کو 50، کسی کو 10۔ اب اگر کوئی کہے کہ استاد آپ نے ظلم کیا، آپ مساوات سے کام لیں، سب کو ایک جیسا نمبر دیں، تو اب اگر استاد یہاں پر برابری کرے، مساوات سے کام لے، تو یہ عدل ہوگا یا ظلم ہوگا؟ یہ ظلم ہے، عدل نہیں ہے۔ عدل کے معنی مساوات کے نہیں ہے، برابری کے نہیں۔ عدل کے معنی کیا ہے؟ جیسا کہ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وضع الاشیاء فی محل۔ عدل یعنی چیز کو اس کی جگہ کے اوپر رکھنا، شے کو پہچاننے، اس کی جگہ کو پہچانے، یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ اللہ عادل ہے۔ عدل پروردگار کرتا ہے چونکہ اس کے اندر ظلم کرنے کے جو ریزن ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس کی ضد جو ہے وہ جور ہے۔ یہ سپاہی ہے جہل کا۔ جور نہیں کرنا چاہیے، عدل انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ہم عام طور سے دیکھیں، تو میں ایک بات عرض کروں عدل الہی کے حوالے سے، پھر
یہ عدل انسانی کے اوپر ہم آئیں۔ ذہنوں میں خیال آتا ہے بعض لوگوں کے کہ پروردگار عادل ہے، ظالم نہیں ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کبھی کبھی خلقت میں نقص ہے، کمی ہے، کسی کو 2 آنکھیں دی ہیں، کسی کو 1 آنکھ دی ہیں کچھ لوگ، کوئی اپاہج پیدا ہوا، تو یہ بچہ اپاہج جو پیدا ہوا پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے، کیوں؟ کیا ظلم نہیں ہے اس کے اوپر؟ زلزلہ آ گیا، بہت سے بے گناہ مر گئے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ نہیں میرے عزیزو، سمجھیں عدالت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو کائنات پروردگار نے بنائی، یہ جو پوری دنیا پروردگار نے بنائی ہے، یہ پروردگار کی پوری دنیا سبب اور مسبب پر ہے، اسباب کی دنیا ہے۔ یعنی اگر پیاس لگی کسی کو تو جب تک پانی نہیں پیے گا اس کی پیاس نہیں بجھے گی، کوئی نہ کوئی مشروب پیے، کوئی دعا مانگتا رہے پروردگار میری پیاس کو بجھاتے نہیں، سبب اور مسبب۔ کھیتی کب ہوگی؟ جب اسے پانی ملے گا۔ پروردگار کے اندر قدرت و طاقت ہے کہ بغیر پانی کے بھی کھیتی تیار ہو جائے، فصل تیار ہو جائے، طاقت ہے نہیں؟ ہے طاقت، مگر نہیں، دیکھا سبب میں نے بیان کیا ہے، بارش ہوگی، پانی ملے گا کھیت کو، تب جا کے فصل تیار ہوگی۔ پوری کائنات سبب اور مسبب کی۔ یہ جو کہیں کہیں نقص آ جاتا ہے ولادت میں، کوئی لڑکا اپاہج ہو گیا، کوئی اندھا ہو گیا، ایک اصول شریعت پروردگار نے بیان کیا ہے، بتایا ہے، اس اصول کی جب مخالفت کی جاتی ہے تبھی جا کے اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں۔ کہا گیا ہے عقد کے یہ شرائط ہیں، نکاح کے یہ شرائط ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں، شوہر کے یہ حقوق ہیں، دن میں یہ کرنا چاہیے، رات میں یہ کرنا چاہیے، سارے اوقات بتا دیے، کسی نے خیال نہیں رکھا۔ اب یہاں پر سوال تھا، بچہ ایک پیدا ہو گیا جو ناقص ہے، تو کوئی کہے کہ اس میں بچے کی کیا خطا؟ مطلب غلطی ماں باپ نے کی اور ناقص بچہ پیدا ہوا، تو اس میں بچے کی کیا؟ ایک تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا نہیں، پروردگار پیدا ہی کرتا ہے اسے، نقص نہیں ہوتا، نقص تو اس وقت ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ کس وجہ سے بنایا گیا؟ اس وجہ سے بنایا گیا تاکہ یہ آواز کو دور تک پہنچائے، یہی اس کا کام ہے۔ اگر یہ آواز کو دور تک نہیں پہنچا رہا ہے تو یہ ناقص ہے، نقص ہے۔ کوئی اگر کہے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ناقص ہے کیونکہ اس سے روشنی نہیں نکل رہی ہے، ٹارچ نہیں، روشنی نہیں، یہ ناقص ہے، تو ہر شخص، ہر عقل مند کہے گا یہ ناقص نہیں ہے، اسے بنایا ہی نہیں گیا ہے روشنی دینے کے لیے، تو نقص کہاں؟ اسے جس کام کے لیے بنایا گیا اگر وہ کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا ہے تو ناقص ہے۔ کچھ اندھے پروردگار نے ان کو پیدا ہی کیا ہے، آنکھیں ان کو دی ہیں نہ دیکھنے کے لیے، اگر وہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہوتی اور نہ دیکھ پاتا تب نقص ہوتا۔ تو دو چیزیں آ گئیں، ایک مرتبہ نقص ماں باپ کی طرف سے، غلطی کی، بچہ ناقص ہو گیا، اپاہج ہو گیا، معلول ہو گیا، بچے کی کیا خطا؟ اسے کیوں سزا ملے؟ اس کی کوئی سزا نہیں۔ میں ایک مثال دوں، ایک ظالم نے پتھر مارا کھینچ کے، کسی کے پتھر لگا، خون نکلا، مظلوم کو درد ہوا نہیں ہوا؟ اس میں مظلوم کی کیا غلطی؟ غلطی تو ساری ظالم کی ہے، اس نے، مگر مظلوم کو مارا تو طبعاً اسے چوٹ لگے گی، درد اسے ہوگا، اس کی کوئی غلطی نہیں، مگر پھر بھی اسے درد ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اس درد کے عوض میں پروردگار اسے اجر دے، اسے ثواب دے، اور جو ظالم نے جو پتھر مارا اس کو سزا دے، ایک طبعی چیز ہے۔ تو ماں باپ نے غلطی کی، ناقص ہو گیا اولاد، تو لڑکے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے فعل کی سزا اسے نہیں دی، مگر ایک سبب و مسبب کا تھا۔ ہاں پروردگار کسی اور طریقے سے اسے انعام و اکرام دے گا، پیدا کیا اسے، مطلب معذور پیدا کر دیا۔ اگر معذور پیدا نہ ہوتے بچے تو انسان ترقی کرتا، کمال تک پہنچتا۔ اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کی قدر بھی نہ ہوتی، اور انسان کے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں وہ صلاحیتیں بھی ظاہر نہ ہوتی۔ یہ کرونا وائرس آ گیا، خطرناک بیماری، سب ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، سب ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اس بیماری سے،
یہ بھی اس بشریت کا امتحان ہے۔ ہم تو مطمئن ہیں کیونکہ ہمارے کیا حدیث میں کہ ہر بیماری کے لیے پروردگار نے دوا پیدا کی ہے۔ ایسا نہیں بیماری ہو اس کی دوا نہ ہو، ایسا نہیں، سب کے لیے دوا ہے، اس کے لیے دوا آج نہیں کل تو دوا مل ہی جائے گی انسانوں کو انشاءاللہ۔ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، سب کے لیے دوا ہے، بس انسان جستجو کرے۔ وہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، تم پردے ہٹاؤ دوا تک پہنچو، ہٹا رہا ہے انسان، ایک نہ ایک دن پہنچ جائے گا انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ بیماریاں، یہ جو کمیاں جنہیں ہم کہتے ہیں، نقص کہتے ہیں، یہ خود انسان کے کمال کے لیے ہیں۔ اس کا ریزن، اس کا سبب یہ پروردگار ظالم نہیں، عادل ہے۔ اور اگر کسی کو نہیں دیا تو اس کی عوض میں پروردگار اتنا دے گا۔ ایک واقعہ ہے، ایک نابینا صحابی تھا، اس کی دونوں آنکھیں نہیں تھیں، امام علیہ السلام کے پاس آیا، کہا فرزند رسول آپ دعا کر دیجئے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ امام نے کہا ایسے ہی رہو تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے عوض میں تمہیں بہت زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ اب اس کی سمجھ میں تو نہیں آیا کہ کیا ثواب کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں ہم لوگوں نے۔ مشکل تو یہ ہے، اس مجلس میں آئے کتنا ثواب ملا، اہل عرفان کو تو پتہ ہے کہ ہمارا جیسا انسان ذہن میں نہیں جائے گا کتنا ثواب ملا، کتنے گناہ معاف ہو گئے، کتنے درجات بلند ہو گئے۔ تو وہی اس کی سمجھ میں نہیں آیا، کہا ٹھیک ہے میں تمہیں آنکھیں دے رہا ہوں، دعا کروں گا تمہاری آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، بے شک صحیح ہو جائیں گی، لیکن میں تمہیں ایک حقیقت بھی دکھاؤں گا، پھر فیصلہ تم کرنا۔ امام نے دعا کی، اس کی آنکھ پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں ہو گئیں، دیکھنے لگا سب کچھ۔ کہا دیکھنے لگے؟ کہا ہاں فرزند رسول دیکھنے لگا۔ کہا اب میں تمہیں وہ مقام دکھا رہا ہوں، وہ درجہ دکھا رہا ہوں جو تمہیں ملنے والا تھا تمہاری آنکھوں کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ جنت میں مرتبہ دکھایا۔ جب مرتبہ دکھایا تو یہ اندھا کہتا ہے فرزند رسول مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، میں وہی اندھا ہی بہتر ہوں۔ تو پروردگار اجر دے گا، ثواب دے گا۔ یہ تو عادل ہے پروردگار، ظالم نہیں ہے۔ ائمہ علیہ السلام سب عادل ہیں، انبیاء علیہ السلام عادل ہیں۔ ہم کہاں تک عادل ہیں؟ ظلم نہیں کریں۔ انسان کے لیے جو کہا ہے عدل ہے، تو اس عدل کے معنی کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا حد متوسط۔ عدل کہتے کسے ہیں؟ ملا صدرہ نے بھی شرح کی ہے اسی حدیث کی، جنود عقل والجہل کی۔ آپ فرماتے ہیں عدل یعنی حسن خلق۔ عدل کا دوسرا نام حسن خلق ہے علم اخلاق میں، اچھا اخلاق، حسن خلق، یہ عدل کا دوسرا نام۔ ایک لفظ خلق ہے، ایک لفظ خلق ہے۔ خلق ظاہری صورت کو کہتے ہیں اور خلق باطنی صورت کو کہتے ہیں۔ ظاہری صورت کب اچھی ہوگی؟ جب ہر چیز اچھی ہو، آنکھیں بھی خوبصورت ہو، ناک بھی خوبصورت ہو، ہونٹ بھی خوبصورت ہو، ہر حصہ خوبصورت ہو، تبھی چہرہ خوبصورت ہوگا۔ ایک حصے کے خوبصورت ہونے سے چہرہ خوبصورت نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان کا باطن خلق اس وقت تک حسین اور خوبصورت نہیں ہوگا جب تک ہر اچھی صفت اس کے اندر نہ پائی جائیں۔ جتنی صفات پائی جائیں گی اس کا باطن اتنا اچھا ہے۔ حسن خلق، عدالت کا دوسرا نام حسن خلق۔ حسن خلق کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہاں سے آتا ہے یہ؟ قوت برداشت اگر ہے تو انسان کا اخلاق اچھا ہے۔ یہ قوت برداشت، برداشت کرنے کی طاقت، صبر کرنے کی طاقت۔ شان نزول میں بتاؤں اس آیت کی، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد سے نکلے، ایک دیہاتی آیا بدو، پیغمبر کے گلے میں ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، اس نے کپڑے کو پیچھے سے کھینچا، اتنے زور سے کھینچا کہ حضور کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ دیکھیے اگر ہمارے ساتھ خدا نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی یہ برتاؤ کرے کتنا غصہ آئے گا۔
غصہ آنا چاہیے نہیں. کیوں روکا, کیوں بے ادبی کی؟ روک کے کہتا ہے نام لے کر کہ ہمیں بیت المال سے تم نے کچھ نہیں دیا, سب کو دے دیا. یعنی مانگ بھی رہا ہے اور جسارت بھی ہے. ہونا کیا چاہیے؟ فطرت کیا؟ فطرت بشر کیا؟ غصہ آئے, جلال آئے, غصے سے دیکھے, سرخ آنکھوں سے دیکھے, گھور کر دیکھے, مگر نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو مسکرا کر دیکھا, ہنس کر دیکھا. جیسے مسکرا کر دیکھا, جناب جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے, انکا لعلی خلق عظیم, میرے حبیب آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. خلق یعنی برداشت کرنا. عدالت کا دوسرا نام اس نے خلق ہے, جیسا کہ ملا صدرہ نے بیان فرمایا, یعنی برداشت کر. ہم کہاں تک برداشت کیے؟ جتنی قوت برداشت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اتنے اچھے انسان ہیں, جتنے اچھے انسان ہیں اتنے ہی بڑے ہم عادل ہیں. ہمارے کیا یہ کہا جاتا ہے عدالت کی تعریف میں کہ عادل کے پیچھے نماز پڑھو, اور عدالت اسے کہتے ہیں کہ واجبات پر عمل کرتا ہو, حرام سے بچتا ہو, گناہ کبیرہ کو نہ کرتا ہو اور گناہ صغیرہ کی تکرار نہ کرتا ہو. یہ سب الفاظ الگ الگ ہیں, حقیقت سب کی ایک ہے. عدل یعنی قوت برداشت. کہاں تک یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے, یعنی خود اپنا حساب کتاب کرے, خود دیکھے. باپ ہے تو بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہا ہے, بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہا ہے, بیوی شوہر کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہی ہے, شوہر بیوی کے ساتھ کس طرح سے پیش. ہر شخص خود اپنا حساب رکھے. ذرا سے مثال کے طور کے اوپر گھر میں دال پک رہی ہے, سالن پک رہا ہے, نمک تیز ہو گیا, نمک تیز ہو گیا, کھانا بدمزہ بن گیا, ایک دن اتفاق غصہ ہو گیا, بیوی پہ ناراض ہو گئے. قوت برداشت ہے کہ نہیں؟ جب تک انسان کے اندر قوت برداشت نہیں آئے گی اس وقت تک انسان کی انسانیت پوری نہیں ہو سکتی, مکمل نہیں ہو سکتی. عدل یہ سپاہی ہے, عقل کے لیے سپاہی. ظلم مت کرو, عدل و انصاف سے. ظلم مت, ظلم سپاہی ہے, جہل کا سپاہی ہے. رات کی مجلس میں جو حسینیہ میں ہو رہی ہے اس میں ایک خطبہ پڑھ رہا ہوں, شرح ہے خطبہ منع کا خطبہ. یہ وہ خطبہ میں ایک حصے کی طرف, چونکہ جو موضوع سے مربوط ہے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. عدل سپاہی ہے ہماری عقل کا, یہ بات ذہن میں رکھیں. اس خطبے کو امام حسین علیہ السلام نے منع میں سن 58 ہجری میں بیان کیا. اس 200 اصحاب کو جمع کیا, کم سے کم 800 تابعین. تابعین وہ جنہوں نے اصحاب کو دیکھا ہو, رسول کو نہ دیکھا ہو. 1000 کا خواص کا مجمع. طویل خطبہ. پہلے میں 15 فضائل اہل بیت کے بیان کیے, امام علی علیہ السلام کے. دوسرا حصے میں امر بالمعروف ہے, اور تیسرے حصے میں علماء اور ان کی ذمہ داریاں. اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے جب امر بالمعروف کا تذکرہ کیا تو بتایا کہ امر بالمعروف کہتے کسے ہیں. آج تک کوئی سمجھ نہ پایا, یعنی ہماری مراد یعنی عام مسلمان. آج تک کی بات کر رہا ہوں میں, ابھی تک, یعنی ہمارے زمانے تک مسلمانوں کی اکثریت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہیں سمجھ سکی. مسلمانوں کی اکثریت. وہ سمجھتے ہیں نماز کی طرف دعوت دے دو, یہی امر بالمعروف ہے. شراب مت پیو, کوئی شراب پی رہا ہے اس کی مذمت کر دی, اس پر لعنت بھیج دی, یہی نہی عن المنکر ہے. یہ لوگ سمجھتے. تبلیغی جماعت تبلیغ کرنے کے لیے نکل جاتی, نماز پڑھو, یہ نہ کرو, یہ شرک ہے, یہ حرام ہے, یہ بدعت ہے. یہی ان کی تبلیغ ہے, یہ امر بالمعروف ہے, یہی نہی عن المنکر. حقیقت کیا ہے؟ امر بالمعروف کی حقیقت کیا ہے؟ امام حسین اس خطبے میں بیان کر رہے ہیں. کیا؟ ان الامر بالمعروف و نہی عن المنکر. کیا ہے یہ 5 چیزیں ہیں, بلکہ ایک چیز ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. 4 شرائط کے ساتھ 4 چیزوں ہوں, ایک ہے صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر. وہ کیا؟ دعاؤن الی الاسلام, اسلام کی طرف دعوت دینا, یہ ہے امر بالمعروف.
یہ ہے نہیں عن المنکر، مگر 4 شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط لوگ بھول گئے، اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی شرط سے، کیسے لوگ آئیں گے؟ سرکار سید الشہداء منی کے میدان میں اصحاب اور تابعین کے مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کی طرف دعوت دینا، ما رد المظالم، مظلوموں کا حق واپس کرنے کے ساتھ، یعنی اگر کسی کا حق لوٹا گیا ہے تو اس تک اس کے حق کو پہنچا دیا جائے، ایک یہ شرط۔ وہ مخالفت ظالم، اور ظالم کی مخالفت کیا جائے، ظالم کی ہاں میں ہاں نہ ملائی جائے، اس کی مخالفت کی جائے۔ وہ قسمت الفیء والغنائم، یہ جو جنتا کا پبلک کا مال ہے اور جو مال غنیمت ہے اسے عدل و انصاف کے ساتھ پبلک میں تقسیم کر دیا جائے۔ وہ اخذ صدقات، چوتھی کی صدقات یعنی حقوق شرعیہ، وجوہات شرعیہ، خمس و زکوٰۃ اہل سے لے کر مستحق تک پہنچانا، یہی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امام حسین نے نہیں کہا نماز پڑھو، نماز کی طرف دعوت دینا، نہیں، کیا ہے؟ ایک لفظ، وقت نہیں میرے عزیزو، توجہ چاہ رہا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایک لفظ میں خلاصہ کیا ہے؟ امام حسین کے نزدیک امر بالمعروف نہی عن المنکر، ظلم کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنا، یہ ہے۔ جہاں ظلم ہو رہا، اگر مال کسی کا کھا لیا، مال واپس کرو، ظالم کی مخالفت کرو، جو عوامی مال ہے عوام تک پہنچاؤ، حقدار تک پہنچاؤ، حقوق شرعیہ لو جو نکالتے ہیں اور مستحق تک پہنچاؤ، یہ ہے امر بالمعروف، یہ نہیں عن المنکر۔ مدینے سے جب چلے تھے وصیت کی تھی اپنے بھائی کو، ھذا ما اوصی بہ حسین بن علی الی اخیہ محمد بن حنفیہ، اپنے عقائد بیان کیے امام حسین علیہ السلام نے اس وصیت میں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں لہو و لعب کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں حکومت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ کیوں؟ انما خرجتو، انما کلمہ حسر، انما خرجتو، میں نکل رہا ہوں صرف اس وجہ سے نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ اپنے جد کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، میں اس وجہ سے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی سیرت پر، اپنے بابا کی سیرت کے اوپر عمل کر سکوں۔ کیسی سیرت تھی مولا کائنات؟ عدل و انصاف کے ساتھ۔ سگا بھائی بھی آ رہا ہے، عقیل سگے بھائی ہیں، علی اولاد زادے ہیں، پورا نہیں پڑتا، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بیت المال سے کچھ زیادہ دے دیں۔ عجب شخصیت ہے مولا کائنات کی، وقت ختم ہو رہا میرے عزیزو، عجب معجز نما شخصیت ہے، یعنی کتنا تضاد پایا جاتا ہے مولا کائنات کی شخصیت کے بارے میں۔ اسی وجہ سے امام شافعی جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں ما اقول فی شخص اجتمعت فیہ یا لہو ثلاث ما ثلاثہ لا یجتمعن لأحد قط، میں کیا کہوں اس شخص کے بارے میں جس میں تین چیزوں کے ساتھ اس طرح سے جمع ہوئی کہ اولاد آدم میں کسی میں جمع نہیں ہوئی۔ العلم مع العمل، علم عمل کے ساتھ، والشجاعت مع الرائے، شجاعت رائے اور تدبر کے ساتھ، والجود مع الفقر، سخاوت فقر کے ساتھ۔ شجاع ہوتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، رائے نہیں دے سکتا، مگر علی کی ذات معجز نما ہے، شجاع ایسے کہ فرشتے کہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، رائے ایسے کہ ہر حاکم در پر جائے مشورہ کرنے کے لیے، اور جب رائے دے دے تو حاکم ایک نہیں 70 مرتبہ کہے لولا علی لا ہلکت، تو اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس منظر جود و سخاو، فقر کے ساتھ، فقر اتنا کہ گھٹنے سے جو کی روٹی توڑیں، اور سخاوت اتنی کہ سائل اگر ایک روٹی مانگ رہا ہے، کمبر روٹی دے دو، مولا روٹی دسترخوان میں، دسترخوان دے دو، مولا دسترخوان صندوق میں، صندوق دے دو، مولا صندوق اونٹ کے اوپر ہے، اونٹ دے دو، مولا اونٹ قطار میں، پوری قطار دے دو۔ جلدی سے رسی چھوڑ دی اونٹ کی، کمبر سے رسی کیوں چھوڑ دی؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں دریائے سخاوت جوش میں، کہیں یہ نہ کہتے ہیں آپ کمبر تم بھی چاہو۔
کہاں ملے گا آپ جیسا مولا؟ یہ سخاوت کا عالم. سگا بھائی آیا، علی تھوڑا سا وظیفہ زیادہ کر دو، پورا نہیں پڑتا. اور کوئی ہوتا مان لیتا. امام علی کیا کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، پورا نہیں پڑا، ایسا کرتے ہیں رات میں چلتے ہیں، دکان کا دروازہ تالا توڑ کے چوری کر لیتے ہیں، تم کام چلا لینا. علی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اور آپ چوری تالا توڑ کے؟ امام علی نے کہا ایک شخص کے ہاں چوری کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ پورے بیت المال کو چرایا جائے. سمجھا نہیں؟ یہ بیت المال یعنی میں تمہیں زیادہ دوں گا تو کہیں سے تو کم کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی کا حق مارنا پڑے. سگے بھائی کو نہیں دیا. ایک طرف سخاوت کا یہ عالم، کوئی روٹی مانگے تو پوری قطار دیتے. ایک مرتبہ ایک جگہ عدالت کا یہ عالم کہ سگے بھائی کو بھی نہیں دے رہے ہیں. اس کا مقصد سمجھے عدالت علی کیا ہے، سخاوت علی کیا ہے. اپنا سارا مال اگر کوئی راہ خدا میں لٹا دے تو اس کی کوئی مذمت کرنے والا نہیں ہے، لیکن اگر بیت المال کو عدل و انصاف سے نہ تقسیم کرے، اپنوں میں تقسیم کرے تو یہ ظلم ہوگا. جناب عقیل بیت المال سے مانگنے کے لیے آئے. عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بھی. مولا کہنا یہ عدل و انصاف ہمارے اندر کہاں تک پایا جا رہا ہے؟ عدل و انصاف کہاں تک پایا جا رہا ہے؟ ہر انسان خود اپنا محاسبہ کرے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ ظلم کے خلاف صدا احتجاج. میں وہی پیغام یہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں. حسینیت کا پیغام تو پہنچائیں. ہمارے پاس میرے عزیزوں بہت بڑا خزانہ ہے. میں اکثر مجلس میں کہا کرتا ہوں، حسینیہ کی مجلس میں نے کہا یہ کہ ہماری جیب میں دولت بھری پڑی ہے، ادھر ادھر نوٹ بھرے پڑے ہیں، ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، تومان، سب کچھ ہے، لیکن ہم 10 روپے کی بھیک مانگ رہے ہیں. کسی سے کہیں بھیا 5 روپے دے دو، کسی سے کہہ رہے ہیں 100 روپے دے دو، حالانکہ جیب میں نوٹ کی گڈیاں بھری پڑی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم متوجہ نہیں ہے کہ ہماری جیب بھری ہوئی ہے. اہل بیت نے ہمیں خزانہ دیا ہے، اہل بیت نے ہمیں دولت دی ہے، دونوں طرح کی دولت دی ہے. ہم متوجہ نہیں ہیں. ہم ظلم اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں، سماج اور معاشرے کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں. اہل بیت کی دی دولت کو دنیا والوں تک پہنچائیں. صحیفہ سجادیہ کے حقائق کو دنیا والوں تک پہنچائیں. نہج البلاغہ کے حقائق کو دنیا والوں تک پہنچائیں. کہ ہماری عدل و انصاف، پوری انسانیت، پوری دنیا عدل و انصاف چاہتی ہے، اسی کے پیچھے دوڑ رہی ہے. کہیں سے بھی ذرہ برابر اگر امید ہوئی کہ یہاں سے عدل مل جائے گا، وہیں بھاگ کر جاتے ہیں، وہیں بھاگ کر جاتے ہیں. کتنی ہمارے ملک میں کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جتنے ہیں سب کیسے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ذرا سے کسی کے بارے میں نہیں یہ بندہ اچھا ہے، اس اعتبار سے، کس اعتبار سے یہ ظلم نہیں کرتا، ہم اس کے پیچھے جاتے نہیں جاتے ہیں. انسان، ہر طرح کا انسان عدل و انصاف کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جا رہا ہے. ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے، ایک نمونہ ہے عدل و انصاف کا، وہ کربلا ہے. اس کی حقیقت کو دنیا والوں تک پہنچائیں. ڈر جاتے ہیں لوگ عدل کرتے وقت. مت ڈرو، کربلا والوں کے راستے پر آؤ، تمہیں جرأت اور شجاعت مل جائے گی. تم عدل کرو گے تو کبھی ڈرو گے نہیں، کبھی خوف نہیں کھاؤ گے. تو پیغام کربلا پہنچانے کے لیے جیسا کہ حسین فار جسٹس، یہ 8 محرم کو 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک ٹویٹر کے اوپر اٹھائیں ایک طوفان، دنیا والوں تک پہنچائیں اس پیغام کو کہ عدل و انصاف کی آواز کربلا ہے. اگر تمہیں ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنی ہے، آؤ کربلا. کربلا تمہیں درس دے گی، کربلا تمہیں راستہ بتائے گی کیسے ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جاتی ہے. کہ حسین فار جسٹس کیجئے. ایک جملہ میں کہوں میرے عزیزوں، مجھے نہیں پتا حسین یہ والے کون ہیں، یا یہ جو نام کے پیچھے نہ جائیے، کام کے پیچھے جائیے. کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس سے بحث نہیں. کیا کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اس کا جیسا کہ مجھے دوستوں نے بتایا کہ جب یہ چلے گا ٹویٹر کے اوپر، جب کوئی موضوع پہلے اس پہ پہنچ جاتا ہے تو اب لوگ اس میں سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں.
لوگ تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں، اسے اتنا اٹھائیں، اس موضوع کو اتنا ہیش ٹیگ کریں، اتنا کریں کہ یہ پہلے مرتبے پر آ جائے، خاص کر ہمارے ملک میں پہلے مرتبہ جب آ جائے گا تو لوگ دیکھیں حسین کون ہے، حسین فار جسٹس، یہ عدل و انصاف دینے والا حسین کون ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہی میں پیغام پہنچا رہا ہوں، آیت اللہ بہجت نے فرمایا تھا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام حسین کے ذکر کو عام کریں، دنیا والوں تک پہنچائیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں گے، خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر ایک مرثیہ پڑھیں گے۔ کیا مرثیہ ہوگا؟ الا یا اہل العالم قتل جدی عطشانہ، دنیا والوں ہمارے جد کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر، آج 7 تاریخ ہو گئی عزادارو، آج ہی سے تو پانی بند ہوا تھا۔ یہ امام حسین کی پیاس، خدا قسم اس کا یاد کرنا بھی ثواب ہے، اور بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا درد مرتبہ ہے امام حسین کی پیاس کا یاد کرنا، بہت بڑا۔ آپ ایران میں قم میں امیر کبیر کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا۔ امیر کبیر ایک وزیر تھے شاہ کے، بہت کام انہوں نے کیے، بہت خدمت کی۔ بادشاہ نے خفا ہو کر انہیں سزائے موت دی، حمام لے جایا گیا اور ان کے ہاتھ کی رگیں کاٹی گئی، یہ مر گئی ہے۔ کسی دوست نے ان کو خواب میں دیکھا، بڑا درجہ بلند ہے ان کا، جنت میں قصر ہے، محل ہے۔ امیر کبیر یہ درجہ تمہیں کیسے ملا؟ جو عبادتیں کی؟ کہا نہیں، اس وجہ سے نہیں۔ کہا جو تم نے پبلک کی اتنی خدمت کی ہے، اچھے کام کیے ہیں عوام کے لیے، اس وجہ سے؟ کہا نہیں۔ ان کے زمانے میں گمراہ فرقے بہت ہو گئے تھے، ان کے خلاف بھی جہاد کیا۔ کہا اس وجہ سے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں درجہ ملا؟ کہا مجھے اس وجہ سے درجہ ملا کہ جب مجھے قتل کرنے کے لیے حمام لے گئے اور میرے ہاتھ کی رگیں کاٹی، خون نکلا۔ عزیزو، جب جسم سے خون نکلتا ہے تو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، یہ فطرت ہے۔ خون نکلا، مجھے پیاس لگی، میں نے پانی مانگنا چاہا سپاہیوں سے، جیسے ہی پانی مانگنا چاہا میرے ذہن میں خیال آیا امیر کبیر کچھ دیر کی پیاس ہے، ایک چھوٹا سا زخم ہے، تم ظالموں سے پانی مانگ رہے ہو، تمہارا آقا تو 3 دن کا پیاسا تھا، اجگل اللہ، تمہارا آقا تو 3 دن کا پیاسا تھا، زخموں سے چور چور تھا۔ کتنے زخم تھے مجھے نہیں پتا، میر انیس نے تو فرما دیا 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ مگر بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ امام حسین کے جسم پر اتنے زخم تھے جتنے قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو جو میں نے امام حسین کی پیاس کو یاد کیا، اس کے اجر میں پروردگار نے ہمیں یہ مرتبہ کیا، عطا کیا۔ اللہ اللہ، امام حسین کی عطش۔ پہلا مرثیہ زمانے کا امام پڑھیں گے، الا یا اہل العالم قتل جدی عطشانہ، دنیا والو ہمارے جد کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ آگے بہجت کیا فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دو زمانے والے امام زمانہ کے جد کے نام سے واقف ہوں گے، تبھی تو وہ اپنا تعارف امام حسین کے ذریعے سے کرا رہے ہیں۔ تو جب تک اہل زمانہ امام حسین کے نام سے واقف نہیں ہوں گے، اس وقت تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ پہنچائے امام کے پیغام کو دنیا والوں تک۔ جسٹس فار حسین، لوگ پہلے نمبر پر آ جائے۔ 8 محرم کو 8 سے لے کے 11 بجے تک حق کا تلاش کرنے والا شاید اس کو حق مل جائے اس کے ذریعے سے۔ آج 7 محرم ہے عزادارو، یہاں کے اعتبار سے مجھ سے کہا گیا کہ حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھیں، ہم شبیہ رسول۔ ساری دنیا، علی اکبر کون؟ جملہ سنے عزادارو، ساری دنیا حسین کی پیاس کو یاد کر کے روتی ہے، ساری دنیا امام حسین کی پیاس کو یاد کر کے روتی ہے، زمانے کا امام حسین کی پیاس کو یاد کر کے روتا ہے، مگر حسین علی اکبر کی پیاس کو یاد کر کے روتے۔ بڑی مصیبت ہے حضرت علی اکبر کی، بہت بڑی مصیبت ہے۔ کل حسینیہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، آغا کافی نے جو بیان کیا تھا خواب ملا عباس کا، اسی کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں عزیزو، کہ جب کچھ لوگ
کربلا پہنچے ہیں، نوجوان کربلا پہنچے ہیں، شب جمعہ، آج شب جمعہ ہے، نہ جانے کس کس کی روح آتی ہے۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، مرحومین کو نظر انداز نہ کیجیے گا۔ نہ جانے جمعرات شب جمعہ کون آتا ہے، کیا کیا۔ یہ قافلہ جب امام حسین کے حرم میں پہنچا جب امام حسین کے حرم میں شب جمعہ، روئے، گریہ کیا، ماتم کیا، اس کے بعد کہتے ہیں نوحہ پڑھ لیا جائے۔ کس کا نوحہ؟ طے نہ ہو پایا۔ ملا عباس نے کہا میں بیاض کھولتا ہوں، جس کا نوحہ نکلے گا میں پڑھوں گا۔ بیاض کھولی، اب نوحہ نکلا تو علی اکبر کے حال کا نوحہ نکلا۔ تو تصور کریں، شب جمعہ، نوجوانوں کا مجمع، حرم امام حسین، سب کو پتہ ہے کہ علی اکبر پیتیانے آرام کر رہے ہیں۔ علی اصغر بابا کے سینے پر ایک گریہ ہوا، کوہرام مچا، نوحہ پڑھے، تعزیت دی، گھر واپس آ گئے، سرائیں واپس آ گئے، ہوٹل واپس آ گئے، سو گئے۔ مکاشفہ ہوتا ہے، خواب دیکھتے ہیں ملا عباس عالم میں کشف میں کہ کوئی آ رہا ہے، کہہ رہا ملا عباس اپنے ساتھیوں کو جمع کرو۔ کیوں؟ آقا آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کون آقا؟ کہا کربلا میں فاطمہ کے لال کے علاوہ بھی کوئی آقا ہے۔ دیکھا سامنے سے ایک نور چلا رہا ہے، ہم لوگ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ہم اٹھنا چاہتے ہیں استقبال کے لیے، آنے والا کہتا ہے نہیں بیٹھے رہو اپنی جگہ پر۔ خدا قسم محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے آقا سے محبت کرتے تو مظلوم امام بھی اپنے عزاداروں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ بہت تھکے ہو، بہت دور سے آئے ہو، بیٹھے رہو۔ بیٹھ گئے امام، کہا میں 3 کاموں سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ پہلا کام یہ ہے، جو زائر میری زیارت کے لیے آتا ہے میں بھی اس کی زیارت کے لیے ضرور آتا ہوں۔ دوسرا کام یہ ہے، جب تم وطن جانا تو میرے عزاداروں کو میرا سلام کہنا، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا۔ ایک خاص عزادار کا نام لیا، اسے میرا خصوصی سلام کہنا۔ بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا اس کا کیا کام تھا کہ حسین ابن علی نے اسے خصوصی سلام کہلایا تھا۔ بہت بڑی مجلس کرتا تھا، تبرک بانٹتا تھا نہیں، اس کا کام صرف یہ تھا وہاں بیٹھتا تھا جہاں عزادار اپنی جوتیاں اتارتے تھے۔ عزادار اس مجلس میں کون آتا ہے؟ اب محرم ختم ہو رہے ہیں، آج 7 تاریخ ہو گئی ہے، دل کھول کر پرسد ہے جناب سید، کون کون اس مجلس میں آتا ہے؟ چوتھے امام جب مجلس میں گئے ہیں اور صاحب اعزاز نے فرش پر بٹھا دیا، مرثیہ شروع ہوا، لوگ رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ تھوڑا سا آپ غور کریں، جب ہماری مجلس میں یہ تصور عزادار کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ دکھیاری ماں پرسہ لینے کے لیے آئی ہے تو یہ بے چین ہو جاتا ہے۔ جس فرش عذاب پر خود صاحب غم ہو، وارث غم ہو، جس نے کربلا دیکھی ہو، لوگ رونے لگے، گریہ کرنے لگے، کسی کو ہوش نہیں رہا۔ مجلس جب ختم ہوئی تو دیکھا چوتھے امام نہیں ہے فرش پر، گھبرا گیا، باہر آیا تو کیا دیکھا؟ چوتھے امام وہاں بیٹھے ہیں جہاں عزاداروں نے جوتیاں اتاری۔ ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا، ہائے میرا بابا بھوکا ذبح کیا گیا، گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر۔ مولا آپ کی یہ جگہ نہیں ہے، مولا آپ کو فرش عزا پر ہونا چاہیے۔ وہ مولا نے کیا فرمایا؟ تم مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنی دادی فاطمہ زہرا کو دیکھ رہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ چھٹے امام کی دعا لیجئے، پروردگار گریے کن بلند آواز پر رحمت نازل فرما، گریے کن بلند آواز پر رحمت نازل فرما۔ تیسرا کام یہ ہے، ملا عباس جب کبھی شب جمعہ ہو میرے حرم میں آؤ تو علی اکبر کے حال کا نوحہ نہ پڑھنا، علی اکبر کے حال کا نوحہ نہ پڑھنا۔ مولا کیا کوئی ضعیف روایت پڑھ دی؟ نہیں، ضعیف روایت نہیں۔ بات یہ ہے، ہر شب جمعہ کو میری ماں میری زیارت کے لیے آتی ہے۔ جب سے علی اکبر کے حال کا نوحہ سنا، واہ علی اکبرہ، واہ علی اکبرہ، واہ حسینہ، شاید دکھیاری ماں آج 7 محرم کو کربلا والوں کا پرسہ لینے کے لیے آئی۔ اے بی بی سے مرثیہ سنا تھا، اے بی بی سے نوحہ سنا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس ادارو آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کے لیے، کتنی بڑی مصیبت ہے شہادت علی اکبر۔ خود حسین کے لیے علی اکبر کی شہادت کتنی بڑی ہے۔ کسی نے، ایک چاہنے والے نے امام حسین کو دیکھا کہ پورا جسم زخموں سے چور چور ہے۔ اس کے بعد پھر خواب دیکھتا ہے کہ تمام زخم اچھے ہو گئے ہیں، صرف 2 زخم نہیں اچھے، ایک سینے کا زخم نہیں اچھا۔ مولا اس سے پہلے دیکھا تھا پورا جسم زخمی تھا،
اب سارے زخم اچھے ہو گئے ہیں. کہا ہاں یہ عزاداروں کے آنسو نے، میرے عزاداروں کے آنسو نے مرہم کا کام کیا. عزاداروں تو یہ آنسو نکلتے ہیں آنکھوں سے، حسین کے زخم کا مرہم بنتے ہیں. مولا یہ سینے کا زخم نہیں اچھا ہوا. کہا کوئی آنسو اس زخم کا مرہم نہیں بن سکتا. مولا وہ کیسا زخم ہے؟ ارے یہ میرے علی اکبر کا زخم ہے، میرے کڑی الجوان کا زخم ہے. علی اکبر آئے ہیں حسین کے پاس. اے بابا مجھے اجازت دیجئے. حسین نے اجازت دی علی اکبر کو. علی اکبر میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی. پیچھے سے کسی نے برچھی ماری. میں نے بزرگوں سے سنا ہے زادارو کہ جب علی اکبر کی شہادت پڑی جائے تو آواز دبا کر نہ رونا، ایسے رونا جیسے دکھیاری ماں روتی ہے. واہ علی اکبرہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ. پیچھے سے کسی نے برچھی ماری. علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. گھوڑا آگے بڑھا. مقتل کے جملے ہیں فَقَتَلُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبَا إِرْبَا، تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. علی اکبر زمین پر آئے، آواز دی بابا میرا سلام قبول کرے، بابا میرا سلام قبول کرے. حسین علی اکبر کی آواز سنتے ہیں. مقتل کے جملے میں پڑھ رہا وزادارو. حسین کہہ رہے ہیں ولدی یا علی، ولدی یا علی، ولدی یا، میرے بیٹے علی آواز دو، میرے بیٹے علی بیٹا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، بیٹا مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ کہتے ہوئے علی اکبر کے پاس آئے، اپنے آپ کو علی اکبر کے جنازے پر گرا دیا. علی اکبر تم چلے گئے، مصیبتوں سے تمہیں نجات مل گئی. علی اکبر یہ بوڑھا باپ زندہ ہے. اے علی اکبر تمہارے بعد مرنے جینے کا کوئی مزہ نہیں. پھر مقتل یہ کہتا ہے، حسین جھکے، اپنا گال علی اکبر کے گال پر رکھا. شاید حسین بوسہ لے رہے ہو. اب اس کے بعد حسین علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں، مگر بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھا. آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ، ارے اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ. خیمے کا پردہ ہٹا، ایک بی بھی نکلی، کچھ بچے بھی نکلے. حسین نے علی اکبر کے لاشے کو زمین پر رکھا. دوڑ کر زینب پاس، اے بہن زینب حسین زندہ ہے، میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ ہو. حسین